بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر ڈاکہ کیوں ڈالا؟ کیوں تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو مال غنیمت کے طور پر، خیرات کے طور پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو دیا جا سکتا ہے؟ آج کے اس عدالتی فیصلے کے پاکستان کے سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عمران خان کا سیاسی مستقبل اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا عدالتی فیصلہ آیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ سنایا ہے اور تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ 5-7 کی اکثریت سے آیا ہے۔ 5 ججز نے اختلاف کیا، 7 نے اس فیصلے کی حمایت میں ووٹ دیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ سابقہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 8 ججز کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب مخصوص نشستیں جن کی تعداد 77 بنتی ہے، وہ نہ تحریک انصاف کو ملیں گی نہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی، بلکہ یہ نشستیں اب خیرات کے طور پر، مال غنیمت کے طور پر یہ ملیں گی مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو۔ وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، جمہوریت کے لیے بڑے گلے پھاڑتے تھے، اب وہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ قانونی طور پر چوری کر کے وہ اس کو استعمال کریں گے۔ آج کے اس عدالتی فیصلے کو کوئی ڈاکہ قرار دے رہا ہے، کوئی جمہوریت کا قتل عام قرار دے رہا ہے، کوئی انصاف کا قتل عام قرار دے رہا ہے، اور کسی کے نزدیک آج پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم، اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی جمہوری شرم حیا باقی تھی تو وہ بالکل اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو ایک متنازع فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ میں فیصلے کی قانونی بحث میں نہیں جاؤں گا، قانونی بحث پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم صرف تجزیہ کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد فوری طور پر حکومت کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل گئی ہے۔ تحریک انصاف 77 نشستوں سے محروم ہوئی ہے، اور یہ 77 میں سے 22 نشستیں قومی اسمبلی کی ہیں، 55 نشستیں صوبائی اسمبلی کی ہیں، اور سب سے پہلا ڈنٹ جو تحریک انصاف کو پڑے گا وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پڑے گا اور سینٹ کے انتخابات میں پڑے گا، جو کہ ہونے والے ہیں۔ اب حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے، حکومت جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے اب وہ قانون بنا سکتی ہے، وہ کالے قوانین بآسانی منظور کروا سکتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر ہمیں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ ایکچوئل میں یہ فیصلہ آیا کیوں ہے، اس فیصلے کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک طرف تو قانونی موشگافیاں ہیں کہ جناب تحریک انصاف چونکہ الیکشن اس نے لڑا ہی نہیں، کسی کو اس نے ٹکٹ ہی نہیں جاری کی تھی، تو اس وجہ سے تحریک انصاف تو میدان میں تھی ہی نہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، کسی بندے نے، وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ضرور تھی، لیکن چونکہ اس نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا، اس وجہ سے کوئی بھی شخص اس جماعت میں جب داخل ہوگا تو اس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی، یہ بھی ایک مدعا تھا۔ لیکن آج جو ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ کیا اگر سنی اتحاد کونسل ایلیجیبل نہیں ہے، تحریک انصاف ایلیجیبل نہیں ہے، تو کیا پی ایم ایل این ایلیجیبل ہے عمران خان کے مینڈیٹ کو حاصل کرنے کی؟ پیپلز پارٹی ہے؟ یعنی سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی کہ یہ نشستیں نہ نون لیگ کو مل سکتی ہیں، نہ پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہیں، نہ تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں، نہ سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں، یہ کسی کو بھی نہیں ملیں گی، خالی رہیں گی، پھر بھی لوگ کہتے کہ چلو یار کوئی نیوٹرل پوزیشن آگے۔ لیکن آپ ایک پارٹی کا مینڈیٹ، وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ الیکشن لڑا، نون لیگ کے اگینسٹ الیکشن لڑا،
ان لوگوں کا مینڈیٹ آپ چوری کر کے دوبارہ انہی پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیں گے مال غنیمت و خیرات کے طور پر، تو یہ ایک بڑا ایک ناانصافی پر مبنی اور ایک متنازع فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کی بیک گراؤنڈ کے اندر آ جائیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب جب ان کو اقتدار سے ہٹایا وہ انتہائی ان پاپولر تھے، لیکن جب ان کو ہٹایا گیا تو وہ پاپولیرٹی ان کی آسمان پر چلے گی۔ وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، ایک پیج ہوتا تھا، پھر وہ پیج پھٹا اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ستیلے بن گئے۔ پھر وہ جب ستیلے بنے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ بن گئے، پھر ایبسولوٹلی ناٹ لگا، پھر اس کے بعد نیوٹرلز اور جانور اور میر جعفر اور میر صادق ایک پوری ایک جنگ چلی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ نہیں سکتے، آپ صرف ڈیل کر سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی عمران خان صاحب کے سامنے ڈیل رکھی۔ خان صاحب کو کہا کہ آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیں، آپ نواز شریف کی طرح ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں، آپ اس سسٹم کو ایکسپٹ کر لیں، لیکن عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کی اور وہ لڑتا رہا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بہت ڈنٹ پڑا، لوگ دیکھتے رہے۔ تحریک انصاف کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ نے چونکہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے، اس وجہ سے آپ کی پارٹی سے بلے کا نشان چھینا جا رہا ہے۔ باقی جتنی جمہوریت نون لیگ کے اندر ہے، جتنی جمہوریت پیپلز پارٹی میں، جتنی جمہوریت فضل الرحمان کے پاس ہے، ایم کیو ایم کے پاس ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی کون سی سیاسی جماعت ہے سوائے جماعت اسلامی کے جس میں پارٹی الیکشن ہوتے ہوں، جس میں کوئی جمہوری کلچر، کوئی ڈیموکریٹک نارمز ہو۔ فیملی لمیٹڈ کمپنیوں کو اس ملک میں جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا نام دیا جاتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب پہلا جرم تو عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ آپ نے پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ تھے وہ آزاد کھڑے ہوئے، بلے کا نشان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی خار نکالی، انہوں نے بلے کا نشان لے لیا اور انہوں نے کہا لیکن جناب اب تو نہ بلے کا نشان ہوگا، نہ لوگ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو پہچانیں گے۔ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس پہ کریک ڈاؤن ہوا، ان کی پولیٹیکل کیمپینز ان کو کرنے نہیں دی گی، نہ وہ کارنر میٹنگ کر سکتے، نہ وہ جلسے کر سکتے۔ لیکن لوگوں نے 8 فروری کو نکل کر اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈاکہ تھا، جو واک اوور تھا، جو 2 تہی اکثریت کا خواب دیکھ کر آئے تھے، وہ انہوں نے ملیاں میٹ کر دیا، چکنا چور کر دیا، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ فارم 47 کی حکومت معرض وجود میں آئی۔ اب جب فارم 47 کی حکومت آ گئی تو پھر دیکھا کہ تحریک انصاف 100 کے قریب ارکانی اسمبلی قومی اسمبلی کے اندر پہنچ گئے ہیں اور ایک مضبوط اپوزیشن نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہو گئی۔ پہلے الیکشن سے پہلے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، لوگوں کو توڑا مروڑا، سب کچھ کیا، پریس کانفرنسز کرائیں، سارا کریک ڈاؤن ہوا تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے۔ اس کے باوجود وہ پارٹی 100 کے قریب نشستیں لینے میں کامیاب رہی، 90 سے زائد نشستیں اس پارٹی نے لی۔ پھر اس کے بعد اس پارٹی کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، نہ وہ جلسہ کر سکتی، نہ وہ کیمپین کر سکتی۔ اس کے باوجود لوگ 8 فروری کو نکلے اور لوگوں نے بتایا کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور کس کو ووٹ انہوں نے ڈالا ہے۔ خیر یہ سب کچھ چلتا رہا اور اس کے بعد پھر انہوں نے مخصوص نشستوں کا ڈرامہ کیا اور الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا اور اس میں انہوں نے قانونی منہ شگافیوں کو استعمال کیا کہ جناب تحریک انصاف تو میدان میں تھی ہی نہیں، سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا تو لہٰذا ان کو سیٹیں کیسے دی جا سکتی ہیں۔ چلیں یہ تو میدان میں نہیں تھے تو کیا نون لیگ کو کسی دوسری پارٹی کا مینڈیٹ دیا جا سکتا ہے؟ پیپلز، یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے یار، آپ نے پی ٹی آئی کو نہیں دینا نہ دو، لیکن اس کا ووٹ وہ آپ نے باقی جماعتوں کو آپ کیسے دے رہے ہیں خیرات کے طور پہ، مال غنیمت کے طور پہ؟ بڑا سوال ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان کے اندر ایک میڈیا انجینئرنگ ہوئی۔ میڈیا انجینئرنگ کے اندر کیا ہوا جناب کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کر سکتے، آپ آف ایئر ہو جائیں گے، آپ سوشل میڈیا سے آپ اٹھا لیے جائیں گے، آپ کی زبان بندی کر دی جائے گی، آپ مسنگ پرسن ہوں گے۔ میں سپورٹ نہیں کرتا ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جو فوج کو گالیاں نکالتے ہیں، فوج کی قیادت کو تنقید کرتے ہیں۔ ہاں تنقید کریں ود ان دی فریم ورک آف دی رول آف لا، مطلب مہذب الفاظ کے اندر اپنا نقطہ نظر آپ بیان کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ بیشنگ نہیں کر سکتے، انسٹیٹیوشن کو آپ بدنام نہیں کر سکتے۔ آل دو کہ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے چہرے اور نمائندے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جتنا انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچایا اپنی ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے، اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا، یہ بات بھی فیکٹ ہے۔ لیکن جناب پھر یہاں پر لوگ آف ایئر ہو گئے، کچھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، کچھ لوگ مارے گئے۔
ارشد شریف کی طرح ان کا کیا انجام ہو. یہ سب کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر. میڈیا انجینئرنگ ہوئی ہے. خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے, خان کو سپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن خان زندہ ہے, خان کی پاپولیرٹی برقرار ہے. اس کے بعد جناب ایک دیکھا گیا کہ یار پارلیمنٹ بھی مینج کر لی ہے, پارٹیاں بھی مینج ہو گئی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن خان قابو نہیں آ رہا. اور قابو اگر یہ اکثریت آ گئی پارلیمنٹ کے اندر تو یہ تو بڑا خطرناک کام ہو جائے گا. اور پھر ایک جگہ سے ریلیف مل رہا ہے, اور وہ کون سی جگہ, وہ سپریم کورٹ ہے. پھر سپریم کورٹ پہ جوڈیشل مینجمنٹ شروع ہوئی, جوڈیشل انجینئرنگ شروع ہوئی, پھر ایک آئینی عدالت بنائے گی, پھر جس طریقے سے ترمیم کی گئی, جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا گیا, ووٹس کو توڑا گیا, خریدا گیا, جو بھی ہوا وٹ ایور, وہ سب کچھ ساری دنیا جانتی ہے. تو اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل سسٹم آیا. اس جوڈیشل سسٹم نے آج اپنا وہ پہلا فیصلہ سنا دیا ہے. اس فیصلے کو آپ اس ہائبرڈ سسٹم کی جیت کہیں یا جمہوریت کو دفن کرنے کا فیصلہ قرار دیں, یہ آپ کی چوائس ہے. آپ اس فیصلے کے حق میں بھی بات کر سکتے ہیں, اس فیصلے کے اختلاف میں بھی جا سکتے ہیں. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے, یہ فیصلے, یہ مین میڈ اسٹریٹجیز, یہ اپنی جگہ پر ہے. اصل بات یہ ہے کہ فوج بڑی خوش قسمت ہے, اسٹیبلشمنٹ بہت خوش قسمت ہے. جو انڈیا نے اٹیک کیا اس کا بڑا بینیفٹ ہوا, اور اس سے ان کی ٹرمپ سے لائن سیدھی ہو گئی. اور جو توقع تھی کہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اتنا پریشر بلڈ کرے گا عمران خان کے, ٹرمپ صاحب کی ایک کال آئے گی اور وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر انٹرفیئر کریں گے, یہ توقعات تھیں لوگوں کو. لیکن اب ٹرمپ کے ساتھ عاصم منیر کے بڑے گڈی گڈی سسٹم چل رہا ہے, سین چل رہا ہے. شہباز شریف بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اب امریکہ یاترا کے لیے جانے والا ہے, اور اب امریکہ کو بھی یہاں پہ کچھ مالی مفادات بتائے بھی جا رہے ہیں, دکھائے بھی جا رہے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو کیا دے گا اور کس طریقے سے استعمال ہوگا. لیکن فی الحال جو عالمی سیاست تھی وہ پاکستان کی لوکل پالیٹکس کے اوپر ڈومینیٹ کر گئی. عمران خان جو ایک پریشر کریٹ کر کے اس گورنمنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, جس نے اس گورنمنٹ کی پلس کو پکڑا ہوا تھا, ہائی جیک کیا ہوا تھا. یہ حکومت تو تھی مگر برائے نام تھی, کمزور گورنمنٹ تھی. اب وہ گورنمنٹ اس پریشر سے نکل آئی ہے. اور پھر اس کے بعد ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی, اس سے بھی عمران خان کی جو تحریک تھی, جو مدعا تھا, وہ پیچھے چلا گیا. پھر تحریک انصاف کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اب اس عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران خان اس وقت تک زندہ ہے, برقرار ہے, جب تک اس کا ووٹ بینک موجود ہے, جب تک اس کی پاپولیرٹی عوام کے اندر موجود ہے, تب تک اس کا وجود برقرار ہے. جس دن عمران خان کی پاپولیرٹی کو آپ پبلک میں ختم کر دیں گے, آپ پبلک کے دلوں سے, دماغوں سے عمران خان کو نکال دیں گے, اس دن آپ فاتح ہوں گے. اس قسم کے عدالتی فیصلوں سے عمران خان کو تقویت ملے گی. لوگوں کا سب سے پہلا جو آج کے اس فیصلے کا جو نقصان ہوا ہے, ایک تو لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتبار اٹھ جائے گا. لوگ ووٹ کی پرچی کی جو طاقت ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یار ہمارے ووٹ ڈالنے سے فرق نہیں پڑتا, یہ الیکشن رگڈ ہے, مینجڈ ہے, فراڈ الیکشن ہے, یہاں نامینیز ہیں, یہ نامینی پرائم منسٹر ہے, یہ نامینی پارلیمنٹ ہے, یہ الیکٹڈ نہیں ہے, یہ کٹ پتلی ہیں, یہ ڈمی ہیں, یہ فراڈ ہے. تو لوگوں کا اس پولیٹیکل سسٹم پر سے بھروسہ ختم ہو گیا یہ. اور پھر رہی صحیح کسر جو پاکستان کی جوڈیشری ہے, وہ پہلے ہی ایک نظریہ ضرورت یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, تو وہ نظریہ ضرورت کی جو چھاپ ہے وہ اور لگے گی. اور یہ جتنے ججز ہیں جو یہ فیصلے دے رہے ہیں, ان کی عزت کا فیصلہ جب یہ کرسی سے اتریں گے تب ان کا مستقبل بتائے گا کہ لوگ ان کو کن الفاظ سے ان فیصلوں کو یاد رکھیں گے اور ان چیزوں کو. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فی الحال عمران خان باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ان کا مستقبل بھی بہت مشکوک کہہ لیجئے, مشکل کہہ لیجئے, ڈیفیکلٹ فیز کے اندر ہے. لیکن سٹل ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے. اگر سارے پلان انسان کے چلنے ہوتے تو اتنا ڈرامہ کرنے کی اور اتنی محنت کرنے کی کہ پہلے آپ سپریم کورٹ توڑیں, پھر اپنی مرضی کے جج لے کر آئیں, پھر ان جج سے ایک بینچ بنوائیں, اور بینچ بنوا کے پھر 17 سماعتوں کا ڈرامہ کریں, اور اس کے بعد آپ کو جو فیصلہ دیا جائے وہ آپ پبلک میں پڑھ کے سنا دیں اور قانون کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں اور تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو خیرات و مال غنیمت سمجھ کے آپ بانٹ دیں. یہ سارے ڈرامے آپ کو, اگر آپ کا پلان ہوتا نا تو پھر یہ 8 فروری کو یہ 2/3 اکثریت نون لیگ کو مل جاتی, پیپلز پارٹی کو مل جاتی. لیکن چونکہ کہیں پر اوپر والے کے بھی پلان چلتے ہیں, اور اوپر والا اگر عمران خان کے ساتھ ہے تو آپ جتنے مرضی ایک چھوٹے موٹے بونے شونے مینج کر لیں,
آپ وقتی طور پہ سسٹم چلا لیں گے، لیکن اس طرح آپ عمران خان کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، آؤٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی، کمزور ضرور ہوئی ہے۔ جمہوریت سے لوگوں کا اعتبار ضرور اٹھا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔